أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستوں، بندوں کے حقوق کے تعلق سے بہت زیادہ ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ خالق اللہ اپنے حق کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں بندوں کو بندوں کے حوالے کر دیں گے، یعنی بندوں کے حق کو بندے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف نہیں کریں گے بلکہ بندوں کے حقوق بندوں سے دلوائیں گے۔ تو بندوں کے حقوق کے تعلق سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے مال پر نگاہ دوڑانے سے پہلے شریعت مطہرہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ میرے لیے اس کا مال، اس کا لقمہ، اس کی چائے، اس کا بسکٹ اور اس کا کوئی بھی چیز میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں۔ کسی کی چیز کو لینے سے پہلے شریعت مطہرہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی، علم میراث کی آیت ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان سے لے کر آخری رکوع تک اور آخری صفحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علم فرائض، پراپرٹی، مال کو تقسیم کرنے کا طریقہ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہماری مرضی سے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے مال کو تقسیم کرنا ہے تو شریعت کو دیکھتے ہوئے تقسیم کرنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے ہم لوگ باپ کی پراپرٹی کو، کسی رشتے دار کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ مرنے والے کے مال کو تقسیم کیا جا رہا تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی تقسیم کرنا پڑے گا۔ کسی جاننے والے کو اگر ہم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے کو بلا کر ہی تقسیم کرنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے دنیا میں تو چل جائے گا لیکن آخرت میں بھگتنا پڑے گا، بڑے مسئلے آئیں گے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مال کھا رہے ہیں، بلکہ وہ یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ ابھی جتنا مال وہ دوسرے کا کھا رہے ہیں، چاہے یتیم ہو، اس میں ہر کمزور بھی داخل ہو گیا۔ اس آیت کے اندر ہر کمزور داخل ہو گیا، جو اپنا حق لے نہیں سکتا وہ اس میں داخل ہو گیا، چاہے وہ یتیم بچے ہو، لڑکی ہو، چاہے یتیم کے علاوہ کوئی عورت ہو، کوئی بہن ہو، اپنے بھائی سے اپنے باپ کا حصہ مانگ رہی، وہ دے رہا نہیں اور وہ حصہ کھا رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے آگ بھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے ایک ایک روئے سے آگ نکل رہی ہوں گی، جہاں جتنے بال ہے اتنے آگ نکل رہی ہے۔ اس کے باپ کا حصہ نہیں دیا تھا، کسی کا مال نہ کھایا تھا۔ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، مرفوع روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے بدن سے ایک ایک حصے سے، بدن کے ایک ایک روئے سے، یعنی بال کی جگہ سے اس کے وہاں سے آگ نکلیں گی، منہ سے بھی آگ، کمر سے بھی آگ، چاروں طرف سے اس کے بدن سے آگ نکلیں گی۔ لوگ اشارہ کر کر کے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کے مال کو کھایا کرتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یتیم کے بارے میں بھی اور ضعیف لوگوں کے مال کھانے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار ان کمزوروں کا حق ادا کرو، بچوں کا اور عورتوں کا، یعنی ان کا مال ان کو پہنچا دو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا
اور ان کے مال کے لینے سے بچو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے پاس سے پوری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. حاجی صاحب بھی باقی نہیں رہیں گے. اور دیندار صاحب، ان کی پوری دینداری کے پور قیامت میں کھل جائیں گے اگر کسی کا مال لیں گے تو. ساری ٹوپیاں نکال دی جائیں گی وہاں پر قیامت کے دن. کسی کی ٹوپی کسی کے سر پہ باقی نہیں رہیں گی. یعنی عزتیں نیلام ہو جائیں گی وہاں پر مال لینے کے تعلق سے. بڑے اللہ کے رسول نے نصیحتیں کی کہ بچو ان کے مال لینے سے، کمزوروں کے ضعیفوں سے. قیامت کے دن جب یہ لینے آئیں گے تمہارے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے حج کتنے عمرے ہو گئے، سب فیل ہو جائیں گے، پورے حج فیل، سارے عمرے ضائع ہو جائیں گے. جب یہ یتیم قیامت میں پکڑ لیں گے، جب یہ بہنیں بھائیوں کو قیامت میں پکڑ لیں گی، اور یہ ناکمزور طاقتور کو قیامت میں پکڑ لیں گے. آج دنیا میں تو حصہ لے نہیں سکے، جلتے اڑتے رہ گئے، دنیا سے چلے گئے. قیامت کے دن جب کھڑے رہیں گے تو یہ لینے والا، یہ کھانے والا بہت افسوس کرے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج افسوس کرنے کا دن ہے، کر لو افسوس، ندامت جتنا ہو سکے کر لو. جتنا احساس ہو رہا کر لو. آج کا وقت ہے، مرنے کے بعد کتنا بھی احساس کر لیں گے. فرعون کو بھی ڈوبتے وقت احساس ہو رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. ڈوبتے ٹائم فرعون نے بھی ایمان لایا تھا لیکن اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہوا. قرآن نے اس کے ایمان کو ذکر کیا کہ انہیں ایمان لایا تھا لیکن قبول نہیں، کیونکہ ڈوب رہا تھا. مرنے کے بعد کا کوئی چیز قبول نہیں ہے، مرنے سے پہلے سے موقع ہے کرنے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میراث کے علم کو سیکھو. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میراث کے علم کو سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ تم لوگ بھول جاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ بھول جاتے. اور پھر آگے فرمایا کہ سب سے پہلے کوئی علم میری امت سے اٹھے گا تو وہ میراث کا علم اٹھ جائے گا. جب پراپرٹی کی تقسیم ہوں گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی کا کتنا حصہ، بہن کا کتنا حصہ. بس اپنے مرضی سے حصے تقسیم کریں گے. تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے، یہ تیرا، وہ میرا، ہو گیا حصہ. تو بھی خوش، وہ بھی خوش. ایسا نہیں چلتا. شریعت نے حصے بتائے ہوئے ہیں، ان حصوں کے مطابق تقسیم ہونا. 4 بھائی مال کو تقسیم کرے، 4 بھائی آپس میں بہت محبت ہے. اب وہ بھائی کہیں گا باپ کے مرنے کے بعد کہ چلو اپنے آپس میں تو بہت محبت ہے، اپن بیٹھ کے کر لیتے. تو بیٹھ کے کیسا کرتے ہو؟ بڑا بھائی بولتا تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے. اندر چھوٹے بھائی کی مرضی کیا ہے، بیچارے کو کچھ وہ بول نہیں سکتا کیونکہ چھوٹا بھائی ہے، بڑوں سے دبا ہوا ہے. اور بڑا بھائی بن کر بیٹھا تو اپنی مرضی سے تقسیم کرنا. شریعت کو یہ جانتا نہیں. کسی عالم کو بلا کر بنا تقسیم کرنا اس کو اچھا لگتا نہیں، کیونکہ وہ عالم صاحب شریعت کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، اس کو تو اپنی مرضی سے تقسیم کرنا ہے. تو وہیں بیٹھے بولے گا تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو. چھوٹا بھائی ناراض ہے. اب چھوٹے بھائی کا حصہ جتنے 3 بھائیوں نے لیا، قیامت کے دن چھوٹے بھائی کو حصہ دینا پڑے گا. دنیا کے اندر تو بولیے بیٹا تو بھائی تو خوش ہے کیا؟ سب خوش ہے نا. وہ شرما شرمی میں بولے گا میں خوش ہے، لیکن قیامت کے دن برابر دامن پکڑے گا. بہن کو بھی کہتا ہے کہ بہن تیرا اتنا حصہ، خوش ہے نا تو لے کر. وہ بیچاری بہن کیا بولتی ہے بھائی تو میرے جھولی میں کچھ بھی ڈال دے میں خوش ہے. ارے قیامت کے دن برابر پکڑیں گے. ابھی تو شرما شرمی میں بول دے رہی ہے کہ اگر بھائی کو بولوں گی کہ نہیں میرا حصہ دے تو بولے گا لڑے گا مجھ سے، یا میرے سے بات چیت بند کر دے گا، میرے بچوں کو نوکری پہ کاروبار سے نہیں لگائے گا، میرے بچوں کا مسئلہ آ جائے گا. جان تو جو میرا لے لو. بڑے مسئلے ہیں سلوڑ والوں کے، اہل سلوڑ کے کیا پورے دنیا کے مسلمانوں کے مسئلے. اس لیے مسلمان حاکم نہیں ہے، محکوم ہے، غلام ہے. اگر اس کا خود کا ملک ہے پھر بھی یہ غلام ہے. اس کے خود کے ملک کا بھی یہ مالک نہیں ہے. پورے مسلمان رہتے، کوئی کافر نہیں رہتا، پورے مسلمانوں کی حکومت، لیکن غلام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کرنے والے کبھی حاکم نہیں بنتے، کٹ پتلی رہتے. وہ ہم سب ظلم کرنے والے ہیں. جس کو جہاں موقع ملا وہاں وہ ظلم کر رہا. چھوٹا آدمی ہے، وہاں موقع ملا تو وہ اپنے سے چھوٹے پہ ظلم کرے گا. جس کو جہاں ظلم کرنے کا موقع ملا، دبانے کا موقع ملا کسی کو، وہ اسی کو دبا رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے. قرآن پاک کے اندر صاف طور سے پراپرٹی کی تقسیم کے مسئلے پورا بتا دیا قرآن نے. اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کر کے بتا دیا. لوگوں کو کہا کہ لوگوں اس علم کو سیکھو، یہ مال تقسیم کرنے کے علم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. تم بھول جاتے، اور سب سے پہلے میری امت سے کوئی چیز اٹھائی جائیں گی تو وہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا. جو چیز پر امت عمل نہیں کرتی وہ چیز اللہ اس سے چھین لیتا ہے، ان کی زندگی سے نکال لیتا ہے. عمل نہیں ہے تو چھینیا گیا، اور چھینیا گیا تو یاد بھی نہیں رہا. اس امت سے کئی چیزیں چھینی گئی.
نبی کی کتنی سنتیں ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نہیں رکھتا امت میں. جب امت کو دیکھتا کہ غیروں کے طریقے پہ چڑھ رہی تو جہاں نبی کے طریقے پہ عمل کرنا وہاں نبی کے طریقے پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے نبی کا طریقہ اٹھا لیتے. نہیں ضرورت نہیں ہے تم کو میرے نبی کے طریقے کی مت کرو, ہٹا لیتا اللہ وہاں سے. ہماری زندگیوں سے نبی کی کتنی سنتیں نکل چکی ہیں پتہ بھی نہیں ہم کو. جو چیز عمل میں رہتی ہے وہ یاد رہتی ہے, جو عمل سے نکل جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے. تو نبی کے کئی سنتیں زندگی سے نکلی ہماری, پتہ ہی نہیں, بات کرنے کی, ہر چیز کی, مہمان بن کے جانے کی. شریعت نے اتنی باریکی بتائی, اگر اس پر عمل کریں گے نا کسی مسلمان کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی. شریعت نے کتنا بتایا مہمان بن کر جا رہے, شریعت نے کتنے دن بتایا صرف 3 دن مہمان بنو, اس سے زیادہ مت بنو. چوتھے دن بیچارہ پریشان ہو جائے گا, اگر جو اس کا گھر بڑا ہے, اگر جو مالدار ہے, پھر بھی وہ پریشان ہو جائے گا. 3 دن ہی مہمان بنو, اس سے زیادہ مہمان مت بنو, ہو جائے گا. اگر وہ خوش دلی سے بہت اس کا دل چاہ رہا ہے کہ تم ٹھہرو اور تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو, تو پھر ٹھہرو. اوپر کے دل سے تو ہر ایک بیچارہ بولتا ہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ, آئے تھا جی کے بہت دنوں کے بعد آئے, ایسا بولتا ہی وہ. 3 دن سے زیادہ مہمان ہی نہیں. لوگوں کا حال دیکھو, کسی کے وہاں کوئی مہمان بن گیا تھا, 8 دن بھی گزر گئے, 10 دن بھی گزر گئے تو مہمان بنا ہوا ہے. درست نہیں ہے بالکل. اس کے گھر میں وہ خوش ہے, لیکن اس کے گھر میں آنے والی دوسری عورتیں جو آئی ہے, جو نکاح کر کے اس کے بیٹوں نے لائے گئے, وہ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ تم کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. تمہارے جانے سے اس کے گھر کی بہو بیٹیاں خوش ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کے ستانے سے اس کے بچے پریشان تو نہیں ہیں؟ تم وہاں سے نکل جاؤ, 3 دن سے زیادہ مت رہو. اسلام نے بہت باریکی بتائی, ساری چیزیں زندگی سے نکل گئی. ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مہمان بن کے 3 دن کا بھی اسلام میں ہے کرتے کہ 3 دن کا مہمان, اس سے زیادہ کا مہمان نہیں, گھر پہ چل جاؤ واپس لوٹ کر اپنے. اتنی باریکی چیز ہے, لیکن اللہ نے چھین لیا ہم سے اور ہمارے زندگیوں میں غیروں کے طریقے آتے چلے گئے. اللہ نے نبی کے طریقے چھینتا چلا گیا. جہاں نبی کے طریقے پہ عمل نہیں ہوتا وہاں سے نبی کے طریقہ اٹھا لیا جاتا. تو بہت چیزیں اسلام کی ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے. سب سے پہلی چیز اس امت سے جو چھینے جانے والی تھی وہ میراث کا علم تھا, مال پراپرٹی تقسیم کرنے کا علم تھا. آج بتاؤ اتنے سارے بیٹھے کس کو معلوم ہے؟ بس چوتھائی سب کی زبان پر ہے. کائے کی چوتھائی؟ کس نے بتایا چوتھائی؟ کہاں نکلتی چوتھائی؟ کہیں بھی لڑکی کا حصہ بولے تو چوتھائی, اس کی چوتھائی. ارے اس کی چوتھائی نہیں ہوتی. للذکر مثل حظ الانثیین, قرآن نے 7 طور سے کہہ دیا. پہلے قرآن کا یوصیکم اللہ, اللہ والدین کو وصیت کرتا کہ تمہاری پراپرٹی تقسیم ہوں گی. للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ ماں باپ کو نصیحت کر رہا, وصیت کر رہا اور حکم دے رہا کہ تم کو وصیت ہے یہ اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں. ماں باپ کو کہہ رہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم ہے, وصیت ہے, نصیحت ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ایک بھائی کا حصہ 2 بہنوں کے برابر. اب بہن کو چوتھائی ملا کیا؟ نہیں, بلکہ بھائی کو 1 روپیہ ملا تو بہن کو آدھا نہیں ملنے کو نا. بھائی کو 1 لاکھ روپے ملے تو بہن کو آدھا یعنی 50,000 روپے ملنا. بھائی اگر 1 ایکڑ کا مالک بن رہا تو بہن آدھے ایکڑ کا مالک ہے, چوتھائی تھوڑی اس کی, آدھے ایکڑ کا وہ مالک ہے. یہ قرآن نے بتایا, لیکن بہنوں کو بالکل دینا ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن ضرور دے دینا, کیونکہ ہمارے پاس بہت پراپرٹی رہی ہے. سلر والوں کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی تو ہمارے پاس, کیونکہ پڑھانا بہت دیکھ رکھے ہم نے, تو سب سے زیادہ ہمارے پاس پراپرٹی رہی تو آخرت میں دے دینا بہنوں کو بلا بلا کر, آ جا تو بھی آ جا, زینب تو بھی آ جا, رقیہ تو بھی آ جا, کلثوم تو بھی آ جا, یہ لے تیرا حصہ, یہ لے تیرا حصہ. کہاں سے دیں گے بھائی حصہ؟ یاکلون فی بطون النار, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر ہے, قیامت میں وہ آگ نکلیں گی. اللہ تعالیٰ جنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.